اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ الاعراف، آج اس سورہ کا جو رکوع ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 141 تک 11 آیتوں پر مشتمل 12 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع ہے۔ گزشتہ کے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو راہ راست پر لانے کے لیے معجزات دکھائے اور مسلسل اس کو تبلیغ اور ہدایتیں دی، لیکن فرعون کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آخری حربے کے طور پر حیرت انگیز معجزہ بھی دکھایا، تب بھی ان لوگوں نے اس کو جادو قرار دیتے ہوئے اپنی سرکشی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ جب فرعون کو شکست فاش ہو گئی تو اس نے دھمکی آمیز لب و لہجہ اختیار کیا اور کہا کہ میں ان لوگوں کو سبق سکھاؤں گا، کیونکہ میں بہت طاقتور ہوں، ان کے جتنے بیٹے ہیں ان سب کو میں ہلاک کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دوں گا، تاکہ یہی عورتیں پھر اس کی قوم میں آئیں اور انہی عورتوں کے ذریعے اس کی قوم کی نسل بڑھے۔ چونکہ وہ طاقتور تھا پیسے کے اعتبار سے بھی، حکومت و اقتدار کے اعتبار سے بھی، تو اس کو اپنی اس طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اب اس کے اس دھمکی آمیز رویے کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے خوفزدہ ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زمین کا وارث بناتا ہے، کیونکہ انجام کار عاقبت رزلٹ تو اچھا ہونے والا ہے تقوی والوں کا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جب فرعون کے زیر اثر تھے تب بھی ہم نے فرعون کے ظلم و ستم کو سہا، اور اب جب کہ آپ آئے اور ہم آپ کے ساتھ ہو گئے تو اب ہم سمجھتے تھے کہ فرعون کے ظلم و ستم سے ہم کو نجات ملے گی، لیکن یہاں پر بھی ویسے ہی ہو گیا۔ فرعون اپنی آبتاب پر ہے اور ہمارا جانی دشمن بنا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ ایک وقت آئے گا، ذرا صبر کرو، عنقریب اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو تم سے دشمنی کر رہی ہے ہلاک کر دے گا، اور پھر تم کو اس کی جگہ پر وہ طاقت اور وہ حکمرانی عطا کرے گا۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ دیکھیں گے اس بدلتی ہوئی صورتحال کو، اس بدلتے ہوئے پس منظر کو وہ لوگ بھی دیکھیں گے۔ یہ گفتگو ہوئی تھی گزشتہ کے رکوع میں۔ اب بات آگے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ تو جب فرعون اور اس کے ماننے والوں کو جتنی مہلت دینی تھی اللہ نے دی، تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون کی قوم کو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعون کی قوم کو، بِالسِّنِينَ، ڈراٹ بھیج کر، قحط سالی بھیج کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے پھلوں کی پیداوار میں کمی کر کے۔ وہ جس کی بنیاد پر اکڑ رہے تھے مال و دولت کی فراوانی، اب آہستہ آہستہ ان کی مال و دولت کی فراوانی ختم ہونے والی تھی۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب بھیجنے کے بجائے اس طرح سے ان کو سبق سکھایا، تاکہ ان میں سے بھی اگر کوئی اب بھی وقت ہے کہ کوئی توبہ کر لے اور پھر ان کا ساتھ چھوڑ دے
تو نجات کا راستہ کھلا تھا. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت قبول کر لیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. اب ان کا جو طرز عمل تھا وہ یہ کہتے تھے، جب ان پر خوشحالی کا دور آتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری صلاحیتوں کا اثر ہے. جب ان کو ان کی محنت پھل دیتی، اچھے رزلٹس دلاتی، تو کہتے یہ ہماری محنت کی وجہ سے، یہ ہم اس کے مستحق ہیں، یہ ہماری وجہ سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی بد فعلی کی وجہ سے ہے، یہ ان کی وجہ سے آیا ہے. تو گویا کہ یہ جو طرز عمل ہے، اچھا ہوگا تو ہم نے کیا، برا ہوگا تو کسی اور کی وجہ سے ہوا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافروں کا اور فرعونیوں کا طریقہ کار ہے. جب کوئی چیز اچھی ہوتی ہے آپ کے ساتھ تو آپ یہ سمجھنا کہ میں نے محنت کی ہے اس لیے مجھے یہ ملا ہے، میرے نصیب اچھے تھے تو اس لیے مجھے ملا ہے، یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے ملا ہے، اس طرح سے کہے. لیکن اگر کوئی چیز بری ہو جائے آپ کے ساتھ تو اس کو کسی اور کے سر باندھ دینا، ان کی دشمنی کی وجہ سے میں یہ نقصان کا شکار ہوا ہوں، انہوں نے کرتوت کرا دیے ہیں، انہوں نے نظر لگا دی ہے، انہوں نے میرا برا چاہا ہے. تو جتنی برائیاں ہیں وہ دوسروں کی طرف منسوب کر دیں. اور خاص طور سے جب ایمان والے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور ان کی طرف برائی کو منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا تھا. ان کی بات میں نے سنی اس لیے مجھے یہ نقصان ہوا، نہیں تو نہیں ہوتا تھا، میں تو اچھا کر رہا تھا لیکن میں نے ان کی بات سنی لہٰذا مجھے یہ نقصان ہوا. تو اس طرح کا جو سوچ ہے، اس طرح کا جو طرز عمل ہے، یہ فرعونیوں کا طریقہ کار ہے. الا انما طائرهم عند اللہ. تو سن لو کہ یہ جو بدفعلی جو تم نکالتے ہو یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. جو کچھ برا تم کو پہنچ رہا ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. اسلام میں بدفعلی بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون. لیکن اکثر لوگ ان میں ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، بس ایک اٹکل پہ بات کہے جا رہے ہیں. اسلام میں بدفعلی، بدشگونی یا بدفعلی اس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ دیکھیں گے ہماری قوم میں بھی بعض اپنے آپ کو اہل ایمان بولنے والے اس طرح کی بدفعلیوں اور بدشگونیوں کا شکار ہیں، توہم پرستیوں کا شکار ہیں. یہ ایمان والوں کا طرز عمل تو نہیں ہو سکتا. بہت ساری باتیں ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، بدھ کے دن، چار شنبے کے دن فاتح سیوم نہیں کرنا وہ اچھا دن نہیں ہے. زیارت نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا چار شنبے کے دن، یا پھر 13 تاریخ کو برا سمجھنا، یا سفر کے مہینے میں نحوست کو سمجھنا، یا پھر کسی اور دن کو جیسے منگل وغیرہ ہے اس کو برا سمجھنا. یا پھر توہم پرستی کی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ چہلم کرتے ہیں، 40 دن کو چہلم نہیں کرنا، 2 دن کم کر لینا یا 2 دن بڑھا لینا، یا برسی پورے 1 سال کو نہیں کرنا، 1 مہینہ گھٹا لینا، 1 مہینہ بڑھا لینا. اس طرح کی ساری باتیں آپ کے ایمان کو خراب کر دیتی ہیں. اس سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. اور یہ فرعونیوں کا طریقہ کار ہے اس طرح کی بدفعلی کرنا. تو فرعونی بھی ایسا کیا کرتے تھے. اب آگے اس کی تفصیل اور بھی آئے گی. وقالوا مهما تأتنا به من آیة لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قائل کرانے کے لیے معجزات دکھا دیے، ایک سے ایک معجزہ دکھایا، انسان کی عقلوں کو حیران کر دینے والی چیزیں بھی دکھائی انہی کی فرمائش پر. اگر تم نبی ہو تو بتاؤ ہم کو ایسا کر کے. تو موسیٰ نے بتایا. اب اس کے بعد ان کا جو طریقہ کار تھا سوچنے کا، ہٹ دھرمی اور سرکشی کا ان کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے ہیں آپ جو کچھ نشانی ہمارے پاس لاؤ،
ہم کو مروب کرنے کے لیے یا ہم پر جادو کرنے کے لیے یا ہم پر اثر انداز ہونے کے لیے کوئی بھی حیرت انگیز چیز ہم کو دکھاؤ، ہم ہرگز ایمان لانے والے تو نہیں ہیں۔ یعنی سرکشی اور ہٹ دھرمی اس عروج پر پہنچ چکی تھی کہ پہلے تو مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی ایسی چیز دکھاؤ جس کو دیکھ کر ہم ایمان لائیں، اور جب دکھائی گئی تو اب اس کو جادو کا نام دے دیا اور کہنے لگے کہ آپ کچھ بھی کرو، آپ کچھ بھی دکھاؤ، کوئی بھی نشانی لاؤ، ہم تو ایمان لانے والے نہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ جب معجزوں کا دکھانا ان کے اوپر کوئی کام نہیں کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ و ہدایت کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے لگا، ان کی سرکشی اور بڑھنے لگی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ستانا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر ان پر طوفان بھیج دیا۔ والجراد، ٹڈیاں جو ہوتی ہیں ٹڈیاں بھیج دی گئیں۔ والقمل، قمل کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قمل جوں کو کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے حشرات الارض جو ہوتے ہیں اس کو بھی قمل کہتے ہیں، جیسے کہ دیمک ہے یا پھر جو ہے اور کئی قسم کے ہوتے ہیں، پسو اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں بالکل۔ تو ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کو طریقے سے عذابوں میں مبتلا کر دیا گیا، طوفان دیا گیا، اتنی بارش، ایسا سیلاب، ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، اس طرح کا عذاب آیا۔ پھر ٹڈیاں نمودار ہو گئیں کروڑہ کی تعداد میں۔ پھر قمل، جوئیں لوگوں کے سر پہ اتنی پیدا ہونے لگ گئیں کہ اتر کے ان کے کانوں اور منہ تک آنے لگی، وہ کھانا کھا رہے ہیں کھانوں میں گرنے لگی، اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی۔ یا پھر زفادی کہتے ہیں میڈکوں کو، اتنے کروڑہ کی تعداد میں میڈک پیدا کر دیے گئے کہ ہر گھر میں برتنوں میں جدھر جا رہے ہیں میڈک، جدھر جا رہے ہیں میڈک۔ پریشان ہو گئی قوم کہ کیا کریں، ان کا کیسے علاج کیے، ان کو کتنا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، مرتے جاتے ہیں، پھر 4 مرتے ہیں تو 40 پیدا ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہونے لگی۔ والدم، اور خون سے بھر جانا، ہر چیز خون، پانی رکھ رہے ہیں برتن میں، رات میں صبح اٹھ کر آ کے دیکھو تو پورا خون۔ اس طرح کے عذابوں سے ان کو دوچار کیا گیا، اور یہ عذاب بھی واضح نشانیاں تھیں سرکشی کرنے والوں کے ساتھ، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ فاستکبروا، اس کے باوجود بھی انہوں نے تکبر کا راستہ نہیں چھوڑا، وکانوا قوما مجرمین، اور مجرم قوم میں شامل ہو گئے۔ ولما وقع علیہم الرجز، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا، رجز جو ہے ایک ایسے عذاب کو کہتے ہیں جو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹا عذاب بھی عذاب ہی ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے دور میں آپ دیکھیں گے کورونا، اس کو بھی رجز ہی کہا جاتا ہے۔ طاعون کسی دور میں پھیلا تھا، پلیگ، وہ بھی ایک چھوٹا سا عذاب ہوتا ہے، اس کو بھی رجز کہتے ہیں۔ تو جب اس طرح کا کوئی رجز ان کے اوپر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ تمہارا اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے نا، وہ عہد ہے، اس عہد کے سبب جو اللہ کا تمہارے ساتھ ہے تو اس کے لیے تم اللہ سے دعا کرو۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تم یہ عذاب، یہ رجز ہٹا دو گے ہمارے پاس سے، لنؤمنن لک، تو ہم آپ پر ایمان لا لیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور پھر جو آپ کی قوم ہے بنی اسرائیل، اس کو ہم آزاد کر کے آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ وعدہ کیا انہوں نے، اے موسیٰ دعا کریے کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ تو رجز کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، جو بڑا عذاب آتا ہے وہ عذاب ٹلتا نہیں، ہلاک کر کے ہی جاتا ہے،
لیکن رجز جو عذاب آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ایک وقت کے بعد پھر اٹھا لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جب قوم توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ رجز کو اٹھا لیتا ہے کچھ وقت کے لیے۔ پھر جب ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہی شدت کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر وہی بیان کیا جا رہا ہے، فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم نے ان سے وہ عذاب، وہ رجز دور کر دیا، الی اجل، ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ تو یہ جو رجز ہوتا ہے یہ آتا ہے اور پھر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اثر ختم ہوتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ آتا اور جاتا رہتا ہے۔ الی اجل، ایک وقت مقررہ تک، ایک میعاد تک، ایک ٹینور تک، ہم بالغو، یعنی ایک ایسی مدت تک جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے ہیں، اذا ہم ینکثون، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ جب رزق آتا ہے تو وہ توبہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں ہم آئندہ نہیں کریں گے، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم یہ غلطی پھر سے نہیں دہرائیں گے، لیکن جب پھر چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ اب ایک وقت تک، ایک مدت تک اللہ تعالیٰ یہ رزق دینے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تاکہ بندے پھر توبہ کر لیں، پھر اپنی سرکشیوں کو چھوڑ دیں، پھر اب سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اب اللہ کی مرضی، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، جب تک وہ چاہے وہ رزق کو بھیجتا رہے گا، اٹھاتا رہے گا۔ لیکن جب رزق سے بھی کام نہیں بنتا تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب نازل فرماتا ہے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، تو ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ بانہم کذبوا بآیاتنا، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس آنے والے عذاب سے پوری طریقے سے غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اب جب ان کو ہلاک کر دیا فرعون کی قوم کو، تو پھر وہ جو بنی اسرائیل تھے جن کو حقیر، کمزور سمجھا جاتا تھا، جو پاورفل نہیں تھے، ایسی قوم بنی اسرائیل کی جو پاورفل نہیں تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، زمین کے شرق و غرب کا وارث بنا دیا۔ اب ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، اختیار ان کے پاس آ گیا، پاور ان کے پاس آ گیا۔ التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے کافی برکت دے دی۔ تو برکت دینے کا مطلب کیا ہے، وہ سرزمینیں جس میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے، مطلب بارش نازل ہوتی ہے اور ہریالی پیدا ہوتی ہے، جھاڑ لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، مویشیوں کے لیے اچھا چارہ فراہم ہو جاتا ہے، انسانوں کے لیے غذائیں فراہم ہو جاتی ہیں، یہ وہ برکت ہوتی ہے۔ بابرکت زمینیں بنا دی۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، صبر کرو، ایک وقت کے بعد تم ڈومینیٹ ہو جاؤ گے، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا، اللہ نے پورا کر دیا۔ بما صبر، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ اگر اس وقت وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے جب ان کے ساتھ فرعونی قوم ظلم و زیادتی کر رہی تھی، تو آج ان کو یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر صبر کا مظاہرہ کیا، اس وقت کا انتظار کیا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے اور یہ لوگ ڈومینیٹ نہ ہو جائیں، اس وقت تک انہوں نے صبر کیا، تو صبر کا پھل اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے برباد کر دیا، گرا دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم تعمیر کیا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے۔ بلند عمارتیں ان کی خصوصیت تھی، فرعون اور اس کی قوم کی بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ وما كانوا يعرشون، بلند مکان جو تعمیر کیا کرتے تھے، آسمان سے باتیں کرنے والی بلڈنگز جیسا کہتے ہیں، فلک بوس عمارتیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم،
اور پھر بنی اسرائیل کو ہم نے اس سمندر سے جس میں فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا، ہم نے بنی اسرائیل کو اس میں سے صحیح سلامت پار اتار دیا۔ تو وہ پار اتر جانے کے بعد وہ ایک ایسی قوم پہ سے گزرے، ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کی عبادت میں مصروف تھے۔ اب یہاں فرعونیوں سے تو نجات مل گئی، یہاں سے نکل کر کے وہ دوسرے مقام پر جب جا رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو بت پرستی میں مبتلا ہے، مگن بیٹھے ہیں، بس بت تراش لیے ہیں اور ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ تو ان کو بھی کچھ عرصہ وہاں پر قیام کرنے کا موقع ملا۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ تو اب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ لوگ اتنے سارے خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کی بت پرستی کرتے ہیں، ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں، تو ہم بھی ایک خدا کا بت بنائیں گے۔ دیکھیے یہ انسانی فطرت بیان کی جا رہی ہے، انسان جس کے ساتھ زیادہ رہتا ہے ان کے اثرات کو قبول کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ یہ موحد قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والی تھی، لیکن ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوال گزرا، دیکھتے 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 ان لوگوں نے کئی خدا بنا لیے۔ ٹھیک ہے، ہم کئی خدا نہیں بنائیں گے، ایک ہی خدا بنائیں گے، لیکن ہمارے پاس بھی تو ایک بت ہونا چاہیے اپنے خدا کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا یہ مشورہ سنا، یہ تجویز سنی، حیران ہو گئے۔ قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل لوگ ہو، کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ لوگ جن کو تم دیکھ رہے ہو بت پرستی میں مبتلا، یہ لوگ جو کام میں لگے ہوئے ہیں یہ ان کو ایک دن تباہ کرنے والا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ بالکل حق نہیں ہے، باطل ہے۔ تم ان کی طرح بت بنانا چاہتے ہو موحد قوم ہو کر؟ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، وہ اللہ جس نے تم کو سارے عالموں پر فضیلت دی، تم کو اشرف المخلوقات بنایا، بصیرت دی، ایمان دیا، سب کچھ دیا، اور میں اس اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور خدا تلاش کروں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ بالکل میری تعلیمات تو نہیں ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی جو تمہیں ستایا کرتے تھے۔ بہت جلدی بھول گئے؟ تم تو تھے نا ایک دور میں فرعونیوں کے ظلم کے مارے ہوئے، پھر تم ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، میری تعلیمات پر تم نے لبیک کہا، توحید کا دامن پکڑا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ اب جب کہ تمہارے صبر کا پھل تم کو ملا، تم کو دنیا میں حکومت ملی، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی زمینوں میں تمہارے لیے، تمہارے مویشی بڑھائے، تمہاری کھیتی باڑی کو بڑھایا، تمہارے دولت میں اضافہ فرمایا، ایسے وقت پر اب تم کو یہ سوچ رہا ہے؟ کیونکہ یہ دیکھا دیکھی معاملہ تھا، جب دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی ایک بت بنا لیں اپنے خدا کا۔ اس طرح سے جو خیال آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جہالت والا خیال ہے، فوری اس کو ذہن سے نکالیں۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرعونیوں نے تمہارے ساتھ اس قدر ظلم کیے کہ تمہارے بچوں کو انہوں نے مار دیا، تمہاری عورتوں کو اپنے زندہ رکھ کر اپنے قیدی بنا لیا، اتنا ظلم و ستم انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اس آزمائش کے دور سے تم گزر کر آئے ہو، اب جب کہ اس کے بعد تمہارے صبر کا پھل تم کو مل رہا ہے تو ایسا خیال تمہارے ذہن میں آیا ہی کہاں؟ کیوں؟ ایسا خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہاں پر دو تین باتیں بیان کی جا رہی ہیں خاص۔ ایک تو بظاہر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے دو تین باتیں بڑی خاص عبرت پکڑنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر قوم کو ہر وقت صبر کی ضرورت رہی ہے، کامیابی صبر کے بعد ہی ملی ہے۔ جو لوگ صبر کے مرحلے سے نہیں گزرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہ دنیا کا ابتدا سے یہی دستور چلا آیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا
میں صبر نہیں کر سکتا، تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. بھول جاؤ کامیابی کو، بھول جاؤ. کامیابی تو صبر کے بعد ہی ہے. آپ دیکھیں گے جتنے انبیاء کرام کا، ان کے قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، سب کے پاس آپ کو یہی چیز ملے گی. انہوں نے صبر کیا، اس وقت کا انتظار کیا جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دولت کی فراوانی یا صحت، عافیت، عزت، یہ ساری چیزیں مل جانے کے بعد اس پر اکڑنا اس نعمت کو چھین لیے جانے کا موجب بنتا ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی چیز بھی پرماننٹ نہیں ہے، عارضی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی چھین لے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ کی جانب سے کوئی چھوٹا موٹا بھی عذاب آتا ہے، رجز آتا ہے، تو فوری انسان کو اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ پھر وہ غلطی اس سے دہرائی نہ جائے. ورنہ جو رجز دے سکتا ہے وہ اٹھا سکتا ہے، اور پھر اٹھانے کے بعد پھر لا سکتا ہے. وبائیں جو آتی ہیں وہ بھی رجز ہی ہے. وبا اللہ دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، سارے انسانوں کو خوفزدہ کر دیتا ہے تاکہ انسان توبہ کریں اور اللہ کی جانب رجوع ہوں. اور اس میں سے کئی بندے ہوتے ہیں جو واقعی اپنی پرانی زندگیوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی دور کرتے ہیں. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ رجز کو یا تو کمزور کر دیتا ہے یا اٹھا دیتا ہے. لیکن پھر جب لوگ پھر وہ اسی راستے پر آ جاتے ہیں اٹھ جانے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر لاتا ہے. اب آپ اس کو سیکنڈ فیز بولیے، تھرڈ فیز بولیے، جو بولتے بولیے، اللہ کی مرضی جتنے چاہے فیسز لائے. یہ ساری مہلت کے دن ہیں. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، اب رچ سے کام نہیں بنے گا، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں. مہلت دی گئی نا، مہلت میں آدمی سدھر جائے. اور اگر مہلت پہ مہلت مل رہی ہے اور آدمی سدھرنے کو تیار ہی نہیں ہے، جب پریشانی آتی ہے تو توبہ کرتا ہے اور گناہ کا اعادہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے. پھر جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہی کام کرتا ہے. تو ایک وقت تک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس کے بعد پھر ایسا عذاب آتا ہے جب توبہ کرنے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی. پھر ایک بات جو یہاں پر اس رکوع میں ہم کو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس قوم کے ساتھ رہیں گے اس قوم کے اثرات آپ قبول کرنے لگتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کسی کے اثرات، کسی قوم کے اثرات ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے قبول کرتے کرتے آپ اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. جیسے ابھی میں بتا رہا تھا کہ جو توہمات ہیں، توہمات ایمان کو زیب نہیں دیتے. ایمان اور وہم دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. جب وہم آتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے. جب فعال وغیرہ کی کیفیت انسان کے اندر اترتی ہے تو ایمان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. جب نحوست، بدشگونی، یہ چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو ایمان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں انسان جانتا ہے تب بھی ماحول کے اثرات سے وہ بدشگونی کو چھوڑنے تیار نہیں ہوتا. جیسا کہ میں ابھی بتا رہا تھا، یہ چہارشنبہ ہے، یہ 13 تاریخ ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ برسی چہلم وغیرہ میں جو توہمات ہیں وہم پرستی، 40 دن پہ نہیں کرنا، برسی پورے 1 سال کو نہیں کرنا، یہ سارے ایمان کو خراب کرنے والی باتیں. ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. یہاں تک کہ بعض لوگ جانوروں سے بھی بدفعلی لیتے ہیں. فرعونیوں کی عادت تھی، وہ پرندوں کی آوازوں سے بدفعلی لیا کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں سے، بلی راستہ کاٹ گئی یہ کام نہیں کرنا، آنکھ پھڑکنے لگی ہے لہذا یہ نہیں کرنا، ہتھیلی کھلا رہی ہے لہذا ایسا ہو جائے گا. یہ ساری باتیں ایمان کو خراب کر دینے والی ہیں. اور یہ ماحول کے اثرات سے بھی آتا ہے. آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر وہاں پر اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں تو اس کے اثرات آپ کے اندر بھی آ جائیں گے. لیکن جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوچا ویسے ہی آپ کا ذہن بھی ہو سکتا ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ نہیں، ایمان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں.
نہیں ہو سکتا، یہ جہالت ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو اس رکوع میں ہم کو خاص طور سے عبرت پکڑنے کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ